اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت کر رہا ہے ہم سے، کیا پیغام دے رہا ہے ہمیں۔ خواتین و حضرات، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم بات کو لے کر آتے ہیں۔ آج کے تقاضے کیا ہیں؟ عہد کا لمس کسے کہتے ہیں؟ قرآن آج بھی ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا؟ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 67 پر بات کروائیں گے، 67 پر، اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، اور سیکھیں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں پہچانا مشرکین نے۔ اول مخاطبین مشرکین، پھر قیامت تک یہ آیت سبق دیتی رہے گی، نصیحت دیتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، کیا معرفت الہی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا؟ کیا آج ہم اہل ایمان معرفت الہی سے واقف ہیں؟ یا اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے مقام کو جاننے کے لیے معرفت کا کم سے کم درجہ وہ کیا ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، کیا معرفت الہی کے بغیر معرفت عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ سوالات بہت سارے اٹھیں گے، اس ذیل میں جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے؟ اس کے قبضے میں ہوگی، یعنی اپنی ملک کا اظہار کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک و بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ مشرکین کرتے ہیں۔ یہ آیت یہاں مکمل ہوئی۔ سیکھیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل بنوری ٹاؤن۔ عہد حاضر کے موضوعات پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک و بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے شان نزول اس آیت کا؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر، اما بعد۔ قرآن کریم کی اس آیت کا پس منظر اور شان نزول سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو حکم آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں انسانوں سے جو شکوے کیے تو اس میں ایک شکوہ یہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔ اور دوسرا گیلا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں یوں بھی فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی مضمون کہ یعنی تم نے اپنی ذام میں اپنی دانست میں تو اللہ کی قدر کی ہوگی، لیکن جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس کا مخاطبین اولین تو مشرکین ہیں، اور انہوں نے قدر کیوں نہ کی کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور اوثان کی اور اصنام کی اور بتوں کی انہوں نے عبادت کی، اور ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ کریم نے 30ویں پارے میں سورۃ الانفطار میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک مضمون بیان کیا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر برابر پیدا کیا، پھر تناسب اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، پھر مختلف صورتوں میں اور شکلوں میں تمہیں بنایا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور رحم میں اور فی ظلمات ثلاث، کئی اندھیروں میں تمہیں بنایا، تو اس اللہ کی جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ تم نے نہیں کی، اسی کو کہتے ہیں ناقدرے۔ اسی لیے فرمایا کہ قدر نعمت بعد زوال است، انسان کی نعمت جب اس سے چھن جاتی ہیں تو پھر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کریم نے گویا کہ ایک گلے اور شکوے کا انداز کیا، کہیں پر تو اللہ کریم نے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہیں پر اللہ کریم نے شکوے کا انداز اپنایا، یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ تو کافر پر بھی موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ان نعمتوں کو تو ہم محدود نہیں کر سکتے، یعنی ہوا کی نعمت، پانی کی نعمت، زمین کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، سیاروں کی، احجار کی، اشجار کی، جمادات کی، نباتات کی، کھیت کی، کلیان کی، یہ دن رات کی جتنی نعمتیں ہیں، اس سے ایک مسلمان کی طرح برابر کافر بھی استفادہ کر رہا ہے۔ تو تمہیں ان نعمتوں کو ملحوظ رکھ کر، مد نظر رکھ کر، پیش نظر رکھ کر تمہیں اللہ کی ناقدری اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں شرک بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مثال یوں بیان کی کہ ایک آدمی اپنے خالص مال سے ایک غلام کو خریدتا ہے، پھر اس کو رہائش دیتا ہے، پھر اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو لباس دیتا ہے، اس کو سواری دیتا ہے، بیمار ہونے پر اس کا علاج کرتا ہے، اس کی ضروریات اور خواہشات کو ایک حد تک پوری کرے، اور وہ غلام پیسے کما کر کسی اور کو دینے لگ جائے تو یہ کتنی بڑی نافرمانی اور نمک حرامی اور معصیت ہوگی۔
بالکل اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پر جاتا ہے اور وہاں پر ماتھا ٹیکتا ہے اور جبین نیاز جھکاتا ہے تو اس پر اللہ کو بہت زیادہ ناراضگی، قہر اور غضب اور غصہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری قدردانی نہیں ہے، تم نے میری قدردانی کرنی ہے اور میری قدردانی کا حق ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی کو جانو۔ اگر یہ مشرکین یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ لیتے، جان لیتے تو کبھی شرک نہیں کرتے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ گلہ شکوہ کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو اللہ کی قدر، سوالات بہت سارے ہیں اس ذیل میں، تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے کی جاتی ہے؟ ہماری جو عقل ہے وہ محدود عقل ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، اب ثم استویٰ علی العرش، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس ذیل میں ہیں، تو کیا انسان جو کہ ناقص العقل ہے، اس کے سیلز مکمل کام بھی نہیں کر پائے ابھی تک، 8-10% سیلز ہمارے کام کر پائے ہیں اب تک جو ڈسکوری ہوئی ہے، تو کیا ہماری محدود عقل میں اللہ کی سمائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تفصیلی بات کرنی ہوگی۔ اللہ کی قدر لوگوں نے نہیں کی، قدر تب ہوتی ہے جب اس کی پوری معرفت حاصل ہو۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عالم سے ہمارا آمنا سامنا ہو اور ہم اس کو نہیں جانتے، اس کا تعارف نہیں ہے، تو ہم اس کو وہ استقبال یا اس طرح ویلکم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر پورا تعارف حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہم بہت زیادہ اس کی خاطر مدارت اور اپنی پلکیں تک اس کی راہ میں بچھا دیں گے۔ تو اللہ نے اسی سے آگے اپنا پورا تعارف کرایا کہ میری قدرت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، یعنی کہ یہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ، یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہیں، والسماوات مطویات بیمینی، اور یہ آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ یہ زمین اللہ کی ایک انگلی پر، آسمان دوسری انگلی پر، پہاڑ تیسری انگلی پر، اور یہ ساری کائنات اور یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ تعجب کے طور پر اور تصدیق کے طور پر مسکرائے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ سب اللہ کی مٹھی اور اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہیں اور اللہ کا بائیں ہاتھ خالی ہے۔ اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک بال اور گیند رکھ دی جائے تو یہ ساری کائنات اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کا ہاتھ پھر بھی خالی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 3 خصوصیات ایسی ہیں جو کسی امت کو حاصل نہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر میں اپنے کشف کے پردے ہٹا دوں اور تمہیں نظر آ جائے کہ کس طرح آسمان اور زمین میری مٹھی میں ہے، میری دست قدرت میں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ تو یوں ہیں کہ جیسے رائی کا دانہ ہم اپنی مٹھی میں پکڑیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا، اسی طرح یہ اتنے بڑے زمین اور آسمان اور کائنات اور پہاڑ اللہ کے ہاتھ میں اور مٹھی میں ہونے کے باوجود اللہ کا ہاتھ خالی ہے۔ اور یہ ہاتھ اور پاؤں یہ چونکہ جسم کو متقاضی ہے اور اللہ پاک تو جسم سے اور مکان سے پاک ہے، تو الاستواء ما یلیق بشانہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی اور مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ بنایا، تو فرمایا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنے فکر مند اور چہرہ انور متغیر ہو گیا کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے آپ سکون میں رہیں،
آپ زیادہ جاہ و جلال میں نہ آئے اور جواب لے کر نازل ہوئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی مشرکین کا یہ سوال کہ اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کیجئے، اس کے جواب میں نازل ہوا۔ پھر دوسرا سوال مشرکین نے اور یہود نے کیا کہ صف لنا ربک، اپنے رب کے اوصاف اور تعریف بتائے، تو آقا کو اس سوال پر پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر جبرائیل امین آئے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اس کے جواب میں کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، کہ ساری کائنات پر قبضہ اللہ کا ہے، فالق الحب والنوا، دانے کو نکالنے والا اللہ ہے، یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا اللہ ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ ہے، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج اور چاند کے نظام کو دیکھنے والا اللہ ہے، ولللیل سابق النہار، رات اور دن کو لانے والا اللہ ہے، کل فی فلک یسبحون، سارے سیارے اور اپنے محور میں اگر تیر رہے ہیں اس پر دست قدرت اللہ کی ہے، والقاہر فوق عبادی وہو علی کل شیء قدیر۔ تو فرمائے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تو فرمائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ یہ ساری کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جب پورا تعارف ہو جائے گا تو پھر قدردانی کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا تعارف ہو جائے گا جی تو اللہ کی قدردانی کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی۔ جیسے کہ ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں کسی چیز کی معرفت ہی نہیں رکھتا تو اس کی قدر کیسے کروں گا۔ تو معرفت کے مختلف کیا درجے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی آپ کو ہو سکتی، آپ ایک عالم دین، میں ایک عام آدمی، تو لیکن ایک اللہ سے محبت، تو ہم بھی ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے افراد سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کی سطح کم ہوتی ہے لیکن وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے محدود ذہن میں یعنی ہماری عقل تو بہت محدود ہے نا، چھوٹی سی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سما سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا معنی وہ ہوتا ہے کہ الراسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا صحیح ادراک اللہ کو ہے۔ دیکھیں، معرفت کا تعلق رؤیت سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کیا کہا؟ اچھا، معرفت کا تعلق رؤیت سے ہے، رؤیت سے ہے، یعنی دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں میں اسی کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ میں ڈائریکٹ اگر اپنی تجلیات تمہارے سامنے رکھوں گا تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تو پہاڑ پر ہزاروں ذرات میں سے جب ایک ذرے کی تجلی پڑی، جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک آیت میں یہ فرمائے لا تدرکہ الابصار، اللہ کا احاطہ رؤیت کی صورت میں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں آپ کی عقل، آپ کی نظر میں وہ وسعت ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کو رؤیت کے اعتبار سے یا اللہ کو علم کے اعتبار سے یا اللہ کو قدرت کے اعتبار سے آپ پورا ادراک کر سکیں۔ یہ جو میں معرفت اور رؤیت اور دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم یوں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، یہ بھی علم الیقین تھا، لیکن ہمارا وہ جو درجہ ہوگا استحضار کا وہ زیادہ عمیق نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم وہاں پر چلے جائیں اور اپنی آنکھوں سے اس جگہ کا مشاہدہ کر لیں
تو اس کی خوبصورتی کا جو ادراک اب ہمیں حاصل ہوگا وہ پہلے نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں عین الیقین، ہم نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا. تو آنکھ سے دیکھنے اور رؤیت کے بعد معرفت میں اضافہ ہو گیا. اور تیسرے نمبر پر حق الیقین ہے کہ اس چیز کے جو ثمرات اور برکات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور جہنم دکھلائی گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ استحضار بڑھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا آپ مجھے بتائیں کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے. علم الیقین سے ہو کر عین الیقین سے گزر کر حق الیقین کی اس کیفیت تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. تو اس دنیا میں اللہ کی پوری قدرت کا احاطہ اور ادراک اور فہم نہیں ہو سکتا. ہماری عقل محدود، سوچ محدود، ہماری معلومات محدود، ہمارا علم محدود. بلکہ علم کو کیٹیگرائز یوں مفسرین نے کیا کہ ایک ہوتا ہے عدیم العلم. انسان جب دنیا میں آتا ہے لا تعلمون شیئا، یہ تنوین برائے تقلیل ہے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، یہ عدیم العلم تھا. اس کے بعد اس نے ڈگریاں حاصل کی، اس نے مطالعہ کیا، کتابیں پڑھی، تو فرمائے قلیل العلم ہو گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور یہ قلیل علم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ تم علیل العلم بن جاؤ گے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ علم بھی تم سے چلا جائے گا. تو اس دنیا میں اس ذہن، اس نظر، اس قلب، اس دماغ کے ساتھ اللہ کی پوری قدرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے میں نے ایک سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کیا معرفت الہی کی کئی سطحیں ہیں؟ جی بالکل. یہ جو میں نے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین بتایا، پھر عدیم العلم، قلیل العلم، علیل العلم بتایا، یہ معرفت کی سطحیں ہیں. اچھا، تو یہاں پر علم جو ہے وہ معرفت کے معنوں میں ہے. جی بالکل. اچھا، پورے قرآن کریم کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی بات کر رہا ہے؟ جی بالکل. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ہے، عرفاء نہیں ہے. الحم سے لے کے والناس تک کیا اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کو مطلوب اور مقصود بتا رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم یہ سمجھے کہ علم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا. ٹھیک. اور معرفت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا اور پہچاننا. یہ جو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، تو بعض مفسرین نے لیعبدون کو لیعرفون سے بھی تشبیہ دی ہے. ٹھیک، تشبیہ دی ہے. جی. اچھا، دوسری بات یہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ آیا علماء کا اور ایک عام عوام الناس کا، ان کی ذہنی سطح اور اپروچ ایک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہہ رہے نہیں ہو سکتی. چونکہ ہم اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں یا جو حقیقی ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. کیوں؟ کہ علماء کے پاس علم اور معرفت ہے. اچھا، علم اور معرفت ہے. علم اور معرفت. اچھا، اب یہاں پر علم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، معرفت بھی ہے علماء کے پاس. یہ قرآن یا حدیث کہاں یہ بات آئی ہے؟ دیکھیں، سورہ بقرہ میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب یعرفون کا لفظ معرفت سے ہے، یہ صیغہ وہی ہے. لیکن وہ موضوع ذرا سا الگ ہے نا کہ یہ یہود یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یہاں معرفت الہی کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیوں پہچانتے ہیں؟ کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں یہ پڑھ رکھا ہے، اور وہ پہچانتے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیں، یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ معرفت اور علم یہ بعض اوقات مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اور کیا قرآن میں ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں ہی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ. یہ یعرفونہ معرفت کے صیغے ہیں اور یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے تعلق سے معرفت کی بات قرآن کریم میں اس انداز سے نہیں کہی، یعنی معرفت الہی کے حوالے سے. دیکھیں، معرفت کی اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں 4 چیزیں اصول تفسیر میں نظر آتی ہیں. ایک عبارت النص ہے.
عبارت النص تو وہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہی بالکل میچ کر رہا ہو. ایک اشارت النص ہے. اشارت النص میں یہ ہوتا ہے کہ لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے، اشارہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک. تیسرا اقتضاء النص ہے کہ اس کے سیناریو سے آپ کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور چوتھا جو ہے نا دلالت النص ہوتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر بہت سے مسائل کا جو استنباط کیا گیا وہ ان چاروں صورتوں میں کیا گیا ہے. لغوی اعتبار سے ہر معنی کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی. تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ جو معرفت ہیں، علم ہیں، اور یہ جو وما قدر اللہ حق قدری ہی ہیں، تو اس سے تقریباً مضمون ایک ہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مقام پر یعنی دلالت النفس تک پہنچنا جی ہر شخص کا، وہ ہم علماء جیسے کا کام ہے. ہم جیسے معمولی فرد کا کام نہیں ہوتا. آپ جیسے جید علماء وہاں تک پہنچتے ہیں. گویا معرفت الہی کے یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اپنے اندر اتارنے کے درجے ہیں. دلالت النفس تک ایک عام آدمی نہیں پہنچ پا رہا. تو کیا ان سے شکایت ہو سکتی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے؟ یہاں پر مشرکین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے جو میری شان تھی کیا اس کے مطابق میری قدر کی؟ ارشاد. دیکھیں ایک بچہ ہے، اس سے ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے جو ایک بڑے سے کرتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک عام آدمی سے ہم کبھی وہ توقعات نہیں رکھیں گے جو ہم ایک عالم سے رکھتے ہیں. ٹھیک. کسی بھی ادارے کے اندر ایک بڑے لیول پر ہوتا ہے، ایک چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، تو ان کی ذمہ داری اور ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بھی الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب بنیادی طور پر ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مشرکین سے اللہ نے جو گیلہ کیا نا وہ صرف اس کا کیا کہ شرک کیوں کیا. ٹھیک. چونکہ آگے معرفت کی باتیں اور عبادت کی باتیں اور الوہیت کی باتیں اور استحضار کی باتیں اور تقرب کی باتیں وہ تو اللہ علماء سے گیلہ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب مشرکین مکہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ تم نے میری قدر اس طرح نہیں کی کہ جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، میں کون ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے استنباط کرنا چیز کو، کہ میں وہ ہوں کہ یہ جو زمین اور ہیں یہ میری مٹھی میں ہیں، اور قیامت کے دن یہ جو آسمان ہیں ان کو لپیٹ کر میرے دستے راست میں ہوں گے، میرے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو ایک مشرکین سے جو مخاطبت ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی آیات تو صرف شان نزول تو ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو عموم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نا. قیامت تک یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں نصیحتیں کرتی رہے گی. میرا ایک سوال یہ بھی ابھی ہوگا آپ سے انشاءاللہ کہ یہ تو بات ہو رہی ہے مشرکین کی، جو اہل ایمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، کیا ہم اللہ کی قدر اس طرح کر رہے ہیں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے؟ دیکھیں ہم قدر نہیں کر رہے. اس کی ایک دلیل یہ کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا قلیل من عبادی الشکور، یعنی قدردان بندے کم ہیں. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن، بعض مفسرین نے لکھا نفخہ اولا کے وقت جب سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور بعض نے کہا نہیں نفخہ ثانیہ جب سب اٹھا لیے جائیں گے. تو اللہ پاک ایک سوال کریں گے کہ انا الملک. پہلے تو قرآن میں جو ہے نا سورہ غافر میں لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو ایک ایک قہر میں ہے. یہاں پر اللہ فرمائیں گے انا الملک، انا المتکبر، انا الجبار، انا العزیز، کہ میں بادشاہ، میں بڑائی کے اور کبریائی کے قابل، اور میں زبردست طاقت والا. تو این المتکبرون این الجبارون، وہ تکبر کے دعوے کرنے والے، وہ عہدوں پر ناز کرنے والے، وہ ڈگریوں پر گھمنڈ کرنے والے، وہ خاندان پر اترانے والے، وہ زمین پر اترا کر چلنے والے کہاں ہیں؟ وہ کوئی جواب نہیں آئے گا. تو یہ اللہ پاک اس موقع پر اظہار کریں گے
اور وہ جتلائیں گے اپنی قدرت کو کہ اگر تمہیں صحیح معرفت ہوتی تو تم دنیا میں یہ دعوے ہی نہیں کرتے، اور آج اللہ پاک سوال کر کے پھر تمہیں معرفت دلا رہے ہیں کہ حقیقی بادشاہت میری ہے، اسی لیے تو آج کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو یہ جو علماء ہیں، علماء سے ظاہر ہے کہ جو سوال ہوگا کہ علماء میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جس درجے پر ان کو معرفت تک جانا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک راتوں کو عبادت کرتے، 90,000 مسائل کا استخراج کرتے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارتے، لیکن جا کے کیا کرتے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ وہ معرفت ہم نہیں کر سکے جو حق تھا۔ یعنی جب اس لیول کے لوگ یہ کہہ رہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 روایات نقل کرنے والے، جب انتقال کا وقت ہے تو مروان عیادت کے لیے آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، پوچھا موت سے ڈر گئے ابو ہریرہ؟ کہا موت سے نہیں ڈرا، لیکن لا ابکی علی دنیاکم، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد، اس لیے رو رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ جب وہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر کا کیا بنے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، یا لیتنی کنت عصفورا۔ اور اس وما قدر اللہ حق قدری سے 2-3 آیتیں پہلے آپ دیکھیں، یہ کافر کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے حسرت، ہائے واویلا، ہائے ندامت، ہائے پچھتاوا، ہائے کف افسوس ملنا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعز الظالم علی یدیہ، اپنا ہاتھ چبا کر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اس کے بعد کہیں گے کہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ یہ علماء بھی کہیں گے، ایون کہ انبیاء بھی کہیں گے، صحابہ بھی کہیں گے، تو عام آدمی میرے اور آپ کی کیا مجال ہے؟ ہم تو یہ اعتراف آخر تک کرتے رہیں گے اے اللہ ہم حق ادا نہ کر سکے، ہم معرفت کو اس کے کمال درجے پر نہیں سمجھ سکے، خشیت کا وہ لیول ہم حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تو معاف کر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے اس ذیل میں ایک خیال ذہن میں آیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں تو کیا صفات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں گے یا کوئی مدد مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے، چونکہ جس کی جتنی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کو اس درجے کی ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہ قدردانی بھی تب ہو پائے گی کہ اس کی پوری صفات ہمارے سامنے ہو۔ اسی لیے علماء اپنے بیانات میں بار بار اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال یہ بیان کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یعنی جو اللہ کی ہم بیان کی تھی، شان سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، اور پورا قرآن جو اس سے بھرا ہوا ہے، تو جتنی صفات زیادہ ہوگی اس کی سمجھ اور استدراک اور استحضار زیادہ ہوگا، انشاءاللہ اتنی ہی ہم اللہ کی صحیح عبادت کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلاً جو اللہ تعالیٰ کی جو چند صفات ہیں اسے ہم گفتگو میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خالق ہے، باری ہے، ملک ہے، مہیمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کس طرح سے، یعنی آپ ہمیں تعلیم کیجئے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اور جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی اللہ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک مثال میرے ذہن میں آئی، ہم اللہ کی ایک صفت کو لیتے ہیں، ٹھیک، اور وہ ہے رقیب۔ رقیب کہتے ہیں نگران اور نگہبان، ٹھیک، یعنی جو ویجیلنس اور سرویلنس
کامل طریقے پر جی کریں. بالکل. ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ راستے سے گزر رہا ہے اور انگور کا باغ آیا تو اس کا دل للچایا کہ میں انگور توڑ کر کھا لوں. بچے کو کہا کوئی آئے تو آواز دے دینا، خود جا کر انگور توڑنے لگا. اتنے میں بچہ کہنے لگا احدن یرانا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. بڑا گھبرایا، دوڑتا ہامتا کامتا ہوا آیا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا. پوچھا کون دیکھ رہا ہے؟ اس بچے نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا احدن یرانا اللہ یرانا، سبحان اللہ. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کسی ہائی سیکورٹی زون ایریا سے گزرتے ہیں، ہم کوئی غلط حرکت نہیں کرتے ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی فوٹیج ہے، سرویلنس کا نظام ہے، کوئی ہماری حرکات پر نگاہ رکھا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اگر یہ تصور ہمیں آ جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کے خفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈرز بھی پوری کائنات میں ہیں، تو ہم کیسے گناہ کریں گے؟ یہ ایک صفت اس کا استدراک آ جائے. یعنی میں تو سامنے دیکھتا ہوں، پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتے ہیں بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتے ہیں نیچے نظر نہیں آتا، دن میں دیکھتے ہیں رات میں نظر نہیں آتا. لیکن اس اللہ کے پاس تو دیکھنے والی ایسی آنکھ ہیں، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئی نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلہ، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے. ساربم باللیل، تم رات کے اندھیرے میں چلو، ساربم بالنہار، دن کے اجالے میں چلو. من اسر القول، آہستہ بات کرو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور چھپ کر بات کرو، ومن جہر بھی، زور سے بات کرو. علیم بذات الصدور یعلم السر واخفی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ أَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ایک صفت کا پورا ادراک ہو جائے، سارے گناہ ہمارے چھوٹ جائیں، سبحان اللہ. سارے گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے. لیکن وہ کامل استحضار اور معرفت کے لیے قرآن کو وقت دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، ان آیات پہ غور کرنا پڑے گا، مراقب ہونا پڑے گا، یکسوئی میں بیٹھ کر ان آیات کے مفاہیم علماء سے اور اہل علم سے پوچھنے پڑیں گے. پھر دل کی دنیا میں ایسی ہلچل مچے گی، ایسا انقلاب آئے گا کہ یہ دل پھر اللہ اللہ سے لبریز ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو ہم اللہ کو اللہ سے مانگنا شروع کریں گے کہ اللہ تو مجھے مل جائے. اللہ تعالیٰ کا استحضار. اب اللہ تعالیٰ کا استحضار کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے جواب دے ہی دیا کہ قرآن کریم سے قربت. قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا جائے تو اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل ہو جاتا ہے. میں اللہ کو وہاں نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ جو حدیث احسان ہے کہ ایون یہ کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا اس بات کا تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے. اور وہ جو خبیر یعنی باریک باریک باتیں بھی جانتا ہے. ہماری باریکیاں، ہم کچھ بھی کریں وہ اللہ کے علم میں آئے بغیر ممکن ہی نہیں. تو زندگی میں ہم کچھ اپنے اندر ڈراوے رکھتے ہیں. وہ ڈراوے کون دیتا ہے ہمیں؟ شیطان. وہ ڈراوے کبھی وہ فقر کا ڈراوا دیتا ہے، ہم سے فحش کام کراتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، آپ ظاہر ہے آپ عالم آدمی ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے بچاؤ کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو محفوظ بنانے کے لیے چند کام ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا. دیکھیے، آپ نے جو بات کی الشیطان یعدکم الفقر، جی ہاں. بالکل شیطان ڈراتا ہے فقر سے.
اس کا سب سے آسان طریقہ خود قرآن میں اللہ نے بتایا، سورہ اعراف 9واں پارہ، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ متقی لوگوں پر جب شیطان کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے، وار ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، جب وہ آپ کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتا ہے، تو اس موقع پر تذکروا، یہ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں تو یوں بھی فرمایا کہ یہ شیطان دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ کو لمبی کر کے وہ دل میں جھانکتا ہے، اگر دل کو غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اگر دل کو یاد الہی میں مشغول پاتا ہے تو بیک پر آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی کو ایک حدیث میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگ گیا، اب وہ دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک قلعے میں جاتا ہے، دروازہ بند کر کے پناہ لے لیتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی دشمن سے، نفس سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے وساوس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے تیری زبان ہر وقت تر رہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دل کو اطمینان دیتا ہے۔ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا۔ یا نکتے کی بات یہ کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ جب تم مشکل میں آ جاؤ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھو، ذکر سے مراد علم والوں سے پوچھو، ذکر سے مراد قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو فرمایا کہ اصل ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے، یعنی جب تم ذکر کرو گے اور افضل ذکر قرآن پڑھو گے اور پڑھنے کے ساتھ سمجھو گے اور قرآن سے تمہاری اٹیچمنٹ اینکر آف دی شپ بحری جہاز کے لنگر کے رسے کی طرح مضبوط ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا پیکر بنیے، کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جوں ہم قرآن کریم سے قریب ہوتے ہیں تو چیزیں ہم پر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سفر کیا جاتا ہے تو معرفت الہی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا۔ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔